دیکھیں اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک مشکل وقت کے اندر حکومت کو چلانے کا اور پاکستان کو آگے کیونکہ مشکل چیلنجز کا سامنا آلریڈی اتنا ہے، اس میں جس طرح آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا، اور اس دھرنے کے بعد اس کے بعد وہ شور ہی ڈالتے رہے اور ہوا تو کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو دیر از اے سسٹمیٹک وے جس کے تھرو ہم اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے الیکشنز کے اندر الیکٹورل ریفارمز کر کے اگلے الیکشنز کو بہتر انداز میں کنڈکٹ کرانے میں اپنا کردار. لیکن ناصر صاحب دیکھیں نا، اس پر تو پھر آپ پہ بھی تنقید ہوگی نا. بلاول صاحب نے آج کہا نا کہ گورنمنٹ کا ٹائم، کہ ابھی الیکشن کا ٹائم ہے تو نون لیگ آپ کے پیر پڑ رہی ہے عوام کو کا، اور کل گلے پڑ جائے گی. آپ پر بھی یہ تنقید ہو سکتی ہے کہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت جعلی حکومت، ورنہ ایسی حکومت کی وجہ سے اپنا صدر بھی ہے، اپنا چیئرمین بھی ہے، ساری سیٹنگ اوکے. اگر اتنی بری لگتی ہے تو صدر نہ بنے اس حکومت میں. ہمیں دیکھیں میرے معصوم سے بھائی وسیم بدانی اور آپ کے معصومانہ سوال اتنے معصومانہ ہوتے نہیں ہیں ویسے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیے ہم نے جو اپنے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں رہے، ہم نے کوئی وزارتیں نہیں رہی. یہ بات بالکل میں کہتی ہوں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ حکومت کی حسب الامکان کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح کابینہ کا حصہ بن جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چوز ناٹ ٹو ٹیک اینی پارٹ ان دا منسٹریز اور کیبنٹ. تو ان کو ہوللی سوللی جو ہے چارج کیا گیا. تو یہ ابھی دیکھیں یہ اس وقت ہے الیکشن کا گرما گرم ماحول، لیکن اس کے اندر جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں پنجاب کی حکومت کی جانب سے وہ نامناسب ہیں میرے خیال ہے. مثلاً کون سا بیان؟ تو آپ کو جواب نہیں دیکھیں نا، اگر ان کا یہ بیانیہ جو نیریٹو یہ دیتے ہیں کہ جی پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور سندھ جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی نے ان کے مطابق جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈال دیا ہے، تو یہ جو دو کمپیریزنز ڈرا کرتے ہیں یہ بہت ہی نامناسب ہے. آپ کے پروگرام کا وقت بہت کم ہے ورنہ میں نون لیگ کو بہت اچھی طریقے سے بتا. لیکن آپ کا یعنی کہ آزاد کشمیر میں نعرہ یہی ہے نا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں ہمیں ووٹ دو، ہم آزاد کشمیر کو بھی سندھ جیسا بنا دیں گے، آپ ووٹ دو. دیکھیں ہر صوبے کی ہر خطے کی اپنی ڈائنامکس ہیں. کیا چیف منسٹر آف پنجاب اگر یہ کہیں کہ میں آزاد کشمیر کو پنجاب کی طرح بنا دوں گی تو میرا خیال ہے یہ خام خیالی کی باتیں ہیں. آزاد کشمیر کے ڈائنامکس اور ہیں، ان کے چیلنجز اور ہیں، سندھ کے چیلنجز اور ہیں، پنجاب کے چیلنج اور ہیں، بلوچستان کے چیلنجز اور ہیں، کے پی کے چیلنجز اور ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سندھ جیسا بنا دیں گے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب جیسا بنا دیں گے. نہیں، پنجاب میں آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کے اندر جو حالات ہیں، پنجاب کے ہسپتالوں کے حالات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، سندھ کے ہاسپٹلس کے حالات آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. سندھ کے سرکاری اسپتال اور پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ میں ایس آئی یو ٹی کے جو جال بچھائے ہوئے ہیں ہم سندھ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مفت علاج دے رہے ہیں، لوگوں کو فراہم کرا رہے ہیں. NICVB کے ہم نے پورے صوبے بھر میں سندھ بھر میں جو ہم نے نیٹ ورک اپنا اسٹیبلش کیا ہے، یہ ہماری ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ہماری حکمت عملی ہے. اور دیکھیں یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ ان کی جنہوں نے بارہا وہاں پہ حکومت کی ان کے اوپر وہ یقین اگر رکھتے ہیں، اگر مینڈیٹ وہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کے چیف منسٹر کشمیر میں جا کے کم از کم پنجاب کو برا بھلا کہہ کر جو ہے وہ اپنی سیاست نہیں چلتے. دانیہ سے اچھا نہیں لگ رہا، ان کو برا لگ رہا ہے کہ پنجاب کیا آپ کبھی دیکھیں گے نہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ کہیں پر الیکشن کمپین کر کے دوسرے صوبے کو آگے ہاتھوں لے. دانیہ صاحب وہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مراد شاہ صاحب نے پنجاب کو رگڑا؟ مریم بھی رگڑتی ہیں سندھ کو وہاں پہ، یعنی سندھ کی گورنمنٹ کو یا گورننس کو. اور وہ خواجہ آصف صاحب کے بیان میں بھی بہت ناراض ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں اگر آپ آج بھی ان کو آپ کو کابینہ سے نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ آپ راولہ کوٹ اور اس سائڈ کے لوگ. میں ذرا دانیال صاحب سے رسپانس لے لوں اس پہ. لیکن مراد علی شاہ صاحب کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پنجاب کو جا کے ان کے ساتھ کمپیریزن کریں. وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، یہاں کے ریپرزینٹیٹیو اینڈ ہی ہیز اے لاٹ آف تھنگ ٹو ڈو وچ ہی از ڈوئنگ پازیٹیولی. کریکٹ. جی دانیال صاحب بتا دیں. جی صحیح ہے سر. جی ذرا دانیال صاحب کا جواب. جی بدامی صاحب، ناز صاحبہ میری بہن ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیکھیے ہر بندہ جو ہے نا جو اس کی جو بیسٹ
چیز ہے نا اس کو فلانٹ کرتا ہے. آپ اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی اور چیز کو فلانٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا اپنی کارکردگی کو فلانٹ کرتے ہیں, اور ہم فلانٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ آف ہاؤ وی ہیو ڈیلیورڈ. دیکھیں اگر ہیڈ دے بین دا سیم پراؤڈنس ان دم فار ہاؤ دے ہیو ڈیلیورڈ ان دیئر پروونس, تو یہ جو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو کراچی لینڈ کرتے ہوئے, کراچی ایک بڑا ویلکمنگ شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے, لیکن اس کی جو کبوتروں کی بٹھے ہیں اس کو دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں پنجاب والے. ہم پہلی دفعہ جب ان کی روڈوں کا حال دیکھتے ہیں, جو ہم آپ کی جو تارے ہیں ہم ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ آواز چل رہی ہے, اور اوپر دیکھ کے چلتے ہیں کہ بھائی کہ ابھی کوئی گر گئی اور برا حال روڈ کا انفراسٹرکچر. تو مطلب دیکھیں ہم جو ہمارا کمپیریٹیو انالیسس جو ہے نا, ہمارا کمپیریٹیو انالیسس ہم اس لیے ان چیزوں کے اوپر کرتے ہیں, ہم ان کی دل آزاری نہیں کرتے, لیکن واٹ وی آر بیسٹ ایٹ از دیٹ وی ڈیلیورڈ. اینڈ ہم نے جو پروجیکٹس جن کو ہاتھ لگایا یا ہمیں وہ کھنڈرات ملے, ہم نے وہاں بہتر کیا. آپ پنجاب میں فشریز کا ڈپارٹمنٹ اٹھائیں, آپ فارسٹ کا اٹھائیں, آپ سستا گھر اسکیم اٹھائیں, آپ صحت کارڈ اٹھائیں, آپ ایسی ایسی چیزیں, آپ سالٹ, پنک سالٹ کے اوپر جو ہم نے شروع کیا, کام کرنا شروع کیا, مطلب یو پک اپ اینی چیپٹر یو ول سی کہ اس میں ریگولائزیشن ہے. آپ خالی جو جانوروں کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے, آپ ای بسز دیکھیں گے, آپ اسی طرح ای وی بائکس دیکھیں گے. ہماری ہر چیز کے اوپر بڑی ایفرٹ, بڑی ایک سوچ کے بعد وہ پروجیکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بڑے محنت کے بعد ناصر میں نے کنکلوڈ کرا تھا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو 1 منٹ چاہیے, تو بس 1 منٹ ہی لے رہے, پروگرام ختم. وہ کہہ رہے ہیں جی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بیچتا ہے, وہی بیچنے کا لفظ والے وہی دکھاتا ہے, وہی دکھاتا ہے, وہی بیچتا ہے, اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میں یہ صرف گزارش کرنا چاہ رہی ہوں, میرے بھائی دانیال کو بہت زیادہ سندھ کو آ کر دیکھ کر بڑا تکلیف پہنچتی ہے, تو میرے بھائی آئے پارلیمنٹ میں مل کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی ٹو سکھر موٹر وے کو ASAP سب سے جلد اس کو کمپلیٹ کر کے دیں. یہ وفاقی حکومت جو ہے پچھلے 10 سالوں سے جو لٹکا کر بیٹھی ہے کام کر کے دے سندھ کے لوگوں کو, یہ تو حق دے دینا میرے بھائی.